فرما رہا کہ اس میں کسی قسم کا نہ شک و شبہ نہ کوئی تردد باقی رہے گا. 100% آپ کامیاب ہو جاؤ گے اور 100% کامیاب استخارہ ہے. اتنی عجیب اور غریب استخارہ ہوگا آپ خود حیران ہو جاؤ گے. یہ استخارہ ہے آپ کر لیں. کتنی ہے؟ 100% آپ کو فائدہ ہوگا. 90% بھی نہیں ہے, 100%. یہ علماء صوفیاء کرام بزرگان دین کی طرف سے یہ مجرب المجرب عمل ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. صلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. میرے محترم دوستوں, بزرگوں, اس سے پہلے ہمارے سورہ فاتحہ کی 2-3 ویڈیو آ چکے ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور الحمدللہ آپ کو پسند آئیں گے. اور آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں, کمنٹ بھی کریں بہترین انداز سے, اور اس کو دیکھتے بھی رہیں بار بار. اگر سمجھ میں نہیں آئے تو بار بار دیکھتے رہیں, اپنے دوستوں کو بھی بتاتے رہیں. یہ بڑی بہترین استخارہ ہے, ایمرجنسی اور فوری استخارہ. اور بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں میرے دوستوں, کیا اس میں 100% جواب آ جاتی ہیں؟ میرے دوستوں, بزرگان دین صوفیاء کرام کی قول کے مطابق یہ 100% رہنمائی کرتا ہے. اگر کوئی ایسا کام آ پڑے کہ آپ کو آج کی آج فیصلہ کرنا ہو تو کل تک انتظار نہ کر سکتے ہو, تو ہمارے بار بار مجرب اور مجرب المجرب اور آزمودہ طریقہ یہ استخارہ ہے, آپ کر لیں. کتنی ہے؟ 100% آپ کو فائدہ ہوگا. 90% بھی نہیں ہے, 100%. یہ علماء صوفیاء کرام بزرگان دین کی طرف سے یہ مجرب المجرب عمل ہے, آزمودہ عمل ہے, آزمائش والی عمل ہے. بزرگوں نے کر کے دیکھا ہے اور اس میں 100% کامیاب پایا. کھڑے کھڑے آپ کو جواب ملے گا, کہ جواب اتنی واضح ہوگا کہ کسی قسم کا کوئی تردد باقی نہیں رہے گا. آپ اس میں شک بھی کرتے ہیں, فرما رہا کہ اس میں کسی قسم کا نہ شک و شبہ نہ کوئی تردد باقی رہے گا. 100% آپ کامیاب ہو جاؤ گے اور 100% کامیاب استخارہ ہے. اتنی عجیب اور غریب استخارہ ہوگا آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ واقعی یہ کیا چیز ہے. نہ بدندہ رہ جائیں آپ, انگشت بدندہ. اللہ اکبر, اب حیران ہو جاؤ گے. عجیب و غریب استخارہ ہے, لیکن یقین ہو, جب یقین سے کریں گے آپ اس کو فائدہ ہوگا. اور بھائی ہم آج کل مولویوں کے پاس بھاگ رہے ہوتی, لوگوں کے پاس بھاگ رہے ہوتی, بابوں کے پاس بھاگ رہے ہوتی ہیں. یار کوئی ایسے بھی بابا ہے جس کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتا ہے, ایسے بابا ہے جس کو 33 کلمہ پڑھنا نہیں آتا ہے, ایسے بندہ ہے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہے, قرآن مجید کی 10 سورہ پڑھنا نہیں آتا ہے, وہ بابا بن کے بیٹھا ہوا ہے. ایک بندہ ہمارے پاس وہ آئے کہ بھائی وہ ایسے ہوا. میں نے بولا کیا؟ بولے یار لوگ کس قسم کیا؟ بولے کیا؟ بولے ہم نے چینی کو نہ وہ تھیلی کے اندر بند کر دے دیا کہ بھائی یہ پلا دینا اپنے شوہر کو, اس کو جو ہے نا اپنا پی لینا. کیا ہوا؟ بولے بھائی یہ جو ہے نا آپ کی دماغ کو سکون بخشے گا. وہ اس نے کیا پڑھا ہے؟ کچھ بھی نہیں پڑھا, چینی کو اٹھایا اور بن کے دے دیا, اس کو سکون ہو گئے. اب دیکھو لوگوں کو یقین. جب پوچھا میں نے بولا تمہیں کیا پڑھنا آتا ہے؟ بولے مجھے کچھ بھی نہیں پڑھنا آتا ہے. تو کیا کیا؟ بولے بس ہم نے تو اسے ہی ایک امتحان کیا, اس کو آزمائش کیا کہ لوگ کس قسم کی سوچ کے لوگ ہیں, کس قسم کی ذہنیت کے لوگ ہیں, کس قسم کی غور و فکر والے لوگ ہیں. کہ دیکھو بھائی, اور ایک بابا جاتے ہیں نہ اس کو 33 کلمہ آتا ہے, نہ اس کو 14 کلمہ آتی ہیں, نہ وہ قرآن مجید پڑھنا جانتے ہیں, نہ دعائے قنوت پڑھنا جانتے ہیں, نہ آیت کریمہ پڑھنا جانتے ہیں, نہ آیت الکرسی پڑھنا جانتے ہیں, کچھ بھی نہیں آتا اس کو. اب وہ کیا ہے, ایک لمبے لمبے بال رکھے ہوئے, انگوٹیاں بہت سارے پہنے ہوئے اور بابا بنا ہوا ہے. کبھی ادھر مزاروں میں گھوم رہے ہوتے چرس پی رہے, کبھی اس مزاروں میں گھوم رہے ہوتے چرس پی رہے. کبھی ایک کالے جو ہے نا پیلے کرتا پہنا ہوا ہے, کبھی جو ہے نا نیلے کرتا پہنے ہوا, کبھی ہرے کرتے پہنے ہوئے, اور پہن کر جو ہے نا ایک پگڑی لگائے, لمبے لمبے بال, بال کے اندر جڑ,
اس قسم کی جھڑ بڑا ہوا ہے کہ اس نے کبھی دھویا بھی نہیں ہوگا، اور اس کو بابا ہے، اس کو لوگ چوم رہے ہوتے ہیں، اور کوئی تو ننگا اس کو بھی لوگ چوم رہے ہوتے ہیں۔ یار شریعت کے خلاف، جس کو نماز نہیں آتا ہے، جس کو کلام نہیں آتا ہے، جس کو دعائیں نہیں آتا ہے، جس کو قرآن نہیں آتا ہے، قرآن کے بارے میں جس کو کوئی انسیت نہیں ہے، کوئی معلومات نہیں ہے، حدیث کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے نا، کہ شریعت کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، لوگ اس قسم کی بابوں کے پاس جا کر لائن لگا رہے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو کیا سمجھ ہے؟ ایک عورت آتی ہے، وہ جو ہے نا اپنا مرضی سے وہ لوگوں کو لے کر آتے ہیں، بولے کیا کرنا بھائی؟ بولے لیمو لے آنا، سات لیمو لایا۔ بھائی آج کل تو لیمو بھی ماشاءاللہ 1 کلو بیچ میں 400 روپے تک پہنچ گیا، 200 روپیہ، وہ 7 لیمو، ایک پاؤ لیمو لا رہا ہے، اور وہ جو ہے نا اس کو چھری سے کاٹتے ہیں، اس کے اندر لگا دیتے کیمیکل، اور جب کیمیکل لگا دے تو وہ پیلے ہو جاتے، لال ہوتا ہے، خون نکال کر آتا ہے، بولتا ہاں تمہارے ساتھ میں جادو کر دیا اور کسی نے ایسے کر دی ویسے کر دی، خواہ لوگوں کو الو بنا لیا، کوئی اور کسی کی اور کوئی حرکتیں کر دیتے ہیں، کوئی اور کوئی حرکتیں کر دیتے ہیں، اس قسم کی۔ آپ لوگ اس سے اندھے ہیں، آپ دیکھ لو کہ اس کو قرآن بھی پڑھنا آتے ہیں یا نہیں، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے یا نہیں، یہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں، نماز کی اہتمام کرتا ہے یا نہیں، رسول کی سنت کی اہتمام اس کی دلوں کے اندر ہے یا نہیں، اللہ کے رسول کی محبت اس کی دلوں میں ہے یا نہیں۔ صرف محبت اس کی نام نہیں ہے کہ چوم لی اللہ کے رسول کو، اس کو محبت تھوڑی کہتے ہیں میرے دوستوں، اس کو محبت نہیں، محبت ہو تو دل کے اندر ہو، محبت ایسے ہو کہ اپنے ماں، اپنے مال و دولت، اپنے اولاد و فرزند، ماں باپ، تمام تر چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کے اوپر ہو۔ تو میرے دوستو سنت کے مطابق نہ چلتے ہوئے جب آپ 5 وقت نمازی ہو، آپ یہ استخارہ کر لو، دیکھو گے 100% کامیاب، اور 100% آپ کو اس کی جواب ملے گا، کھڑے کھڑے آپ کو جواب مل گئے ہیں۔ یہ قرآن کی حدیث کی بات ہے، اولیاء اللہ کی بات ہے، میرے صوفیاء کرام کی بات ہے، جو جھٹلا نہیں سکتا ہے کوئی بندہ۔ میرے دوستو آپ کر کے تو دیکھو، کیوں بابوں کے پیچھے گھومتے ہو، کیوں شیطانوں کے پیچھے گھومتے ہو؟ میرے دوستو کو کبھی پتھروں سے کوئی سانپ والا بابا آ گیا، کوئی طوطے والے بابا آ گیا، کوئی کتے والے بابا آ گیا، کوئی گھوڑے والے بابا آ گیا، کوئی گدھا شاہ ہے، کوئی جو ہے نا خچر شاہ ہے، کیا کیا بابا بن گیا میرے دوستو۔ آپ کیا بتاؤں تمہیں، نہ قرآن نہ حدیث کسی چیز کے ان کو سوچ ہی نہیں ہے، بس ایسا ہی لوگوں کو الو بنا دی۔ تو لہٰذا میرے دوستوں، آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے، آئے میرے نوجوانوں، آئے میرے بزرگوں، میرے مسلمان بھائیوں، میرے مسلمان بہنوں، اور میرے ماؤں، میرے بیٹیوں، جتنے بھی لوگ ہو، تم لوگ یہ استخارہ کرو۔ اپنے بیٹیوں کی جب رشتہ ہے، آپ گھر میں کسی بابا کے پاس نہیں جاؤ، خود یہ استخارہ کر لو نا۔ آپ جب کسی قسم کی آپ کی پریشانی ہو، کوئی اپنے کاروبار کو کہیں منتقلی کرنا ہو، آپ خود یہ استخارہ کر لو۔ آپ کو کہیں سفر جانا ہے، خود یہ استخارہ کر لو۔ آپ کو کوئی کام کرنا ہو تو خود یہ استخارہ کر لو نا۔ آپ کی کسی قسم کا کوئی پریشانی، گھر بنانا ہو تو آپ خود استخارہ کر لو۔ اللہ کے بندے، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راہ دکھا دے، مجھے سیدھے راہ دکھا دے، جو میرے لیے بہتری ہو، جو میرے لیے بہتری ہو، سیدھے راہ، جو میں کامیاب ہو جاؤں، ایسے راہ دکھا دو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی جیسے ان لوگوں کی راہ دکھا دو جن لوگوں کے اوپر آپ نے بھرپور انعامات عطا فرمایا۔ میرے دوستو صحابۃ الاجمعین کو دیکھو، ان کی قربانیوں کو دیکھو میرے دوستو۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راہ جن کو آپ نے تباہ اور برباد کیا، جن کو آپ نے ہلاک کر دیا، جن کو جو ہے نا گمراہ کر دی ہے۔ اس قسم کے لوگوں کو جو گمراہیت میں پڑے ہوئے، ایسے لوگوں کی راہ نہیں ہے۔ اللہ سے اسے مانگو، اللہ یقیناً مدد فرمائیں گے۔ ہمارے یہاں تو میرے دوستو بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو کر، بڑے بڑے سیاستدان، میرے بس دوستو 1000 جھوٹے بات کرتی ہے، 1000 میرے 1000 میں ایک سچ بات ہو، اللہ معاف فرمائے، باقی 999 جھوٹ ہے، 999 جھوٹ ہے۔ لیکن آپ جو پڑھ رہے ہوتی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، پھر پڑھتا ہے کیا پتہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں بلائی عطا فرماؤ، اور جہنم کی دردناک عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما دو۔ اور پھر جہنم کی آگ اپنا منہ میں کھینچ رہے، ادھر سے ماچس نکالا، ہاں ادھر سے سگریٹ جلائی اور منہ میں،
اور جس جہنم کی آگ سے تو نجات مانگ رہا ہے، اسی جہنم کی آگ اپنے منہ کے اندر لے کے پھونک مار رہا ہے، اسی جہنم کی آگ سے۔ یہ ہمارے دعا ہے میرے دوستوں، یہ ہمارے طریقہ ہے، یہ ہمیں مانگنا اس طریقے سے۔ جب اس طریقے سے مانگے کو، یہ تک دھوکا ہے میرے دوستوں، یہ تو دھوکے والی سلوک ہے، یہ دھوکے والی حرکت ہے۔ جس آگ سے تم نجات مانگتے ہو، اسی آگ کو اپنے منہ میں رکھ کے پھونک مار رہے ہوتے ہو۔ اللہ ہم مسلمانوں کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، راہ ہدایت پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے میرے دوستوں، سیدھے راہ پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے، گمراہیت سے اللہ رب العالمین ہم سب کو حفاظت فرمائے، بدعت سے اللہ رب العالمین، شرک سے تمام مسلمانوں کو حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں بھی حفاظت فرمائے، ہمارے اولادوں کو، ہمارے پورے پاکستانی کو، ہمارے پورے کائنات کی تمام مسلمانوں کو اللہ شرک اور بدعت، ہر قسم کی خرافات سے مسلمانوں کا، ہر قسم کی غلط رسومات سے اللہ مسلمانوں کے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب